وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ عمل کے عامل بننے کے لیے آپ کو کس ٹائم پہ، کس دن اس عمل کو شروع کرنا چاہیے کہ آپ عامل بن جائیں؟ مرد و خواتین سب کو اجازت ہے، اور کتنی تعداد میں اس کو پڑھا جائے تو عامل بن جائیں گے۔ اور اس عمل کے عامل اگر آپ نہیں بھی ہیں یا عامل بن چکے ہیں تو کس کس تعداد میں اور کس ٹائم پہ آپ اس عمل کو کریں کہ آپ کی نظر بد ختم ہو جائے، یا پھر بندش آپ پہ لگی ہوئی ہے کسی بھی قسم کی، تو وہ کون سا دن ہو جس دن میں آپ اس عمل کو شروع کریں تو وہ بندش بھی ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی کسی بھی قسم کی بیماری ہے، اس بیماریوں کا علاج چاہتے ہیں، تو اس علاج کے لیے آپ اس عمل کو کس دن شروع کریں گے اور کس ٹائمنگ اور کس ترتیب کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے کہ آپ کا وائزہ بتشتم بتشتم جبارین، یہ وہ عمل ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے وجود کے اندر کسی موذی مرض کا زہر بھی ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے سے بڑی بیماری کی کاٹ اس کے اندر ہے، بڑے سے بڑے کاروبار کی بندش کی کاٹ اس کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، بندش کو ختم کرنے کی، پلٹ کی، تو لہذا بڑے سے بڑا جادو، شیطانی جنات کی کلام کا بھی اگر جادو ہے نا، تو اس کی کاٹ بھی وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کے اندر ہے، لیکن تعداد اور ترتیب اور ترکیب کو آپ نے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے بیماریوں سے شفا کے حوالے سے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، مثلا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، کنٹرول نہیں ہوتا، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے ظہر کی نماز کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت حضور کی حدیث ہے، جہنم کی آگ دھکائی جاتی ہے، شیطانی طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ کسی بھی دن آپ ظہر کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کریں، کس ترتیب کے ساتھ؟ چلیں جی، میں آپ کو پہلے اس کی ترتیب بتاتا ہوں۔ پہلے تو میں نے عامل بننے کی ترتیب بتانی تھی، لیکن اب کیونکہ یہ بات شروع ہو گئی ہے تو یہیں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد عامل بننے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، پھر سٹیپ بائی سٹیپ جو میں نے وعدے کیے ہیں انشاءاللہ وہ ساری ترتیبیں آپ کو لکھوا دیتے ہیں۔ اس عمل کو منگل کا دن جو ہوتا ہے نا جی، منگل کا دن، منگل والے دن اس عمل کو شروع کیا جاتا ہے ظہر کی نماز کے وقت، اور 7 دن مسلسل اس عمل کو کرنے والا بیماریوں سے شفا کا عامل بھی بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ خود کی بیماری کے لیے یا کسی کی بیماری کے لیے علاج کرنا چاہے تو وہ یہ اس پڑھائی کو ظہر کی نماز کے بعد منگل والے دن شروع کرے تو بڑی سے بڑی بیماری کی کاٹ پلٹ اس میں ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانی آپ نے لینا ہے، اور اس پانی کے اندر آپ نے توجہ کرنی ہے، پوری توجہ۔ اس کے لیے آپ نے 3 بیری کے پتے ڈال لینے ہیں اس پانی کے اندر، 3 عدد پانی کے اندر بیری کے پتے ڈال لینے۔ اگر وہ بیری کے پتے نہیں موجود تو پھر آپ لونگ ڈال لیں، گھر کے اندر لونگ موجود ہوگا تو لونگ 3 عدد ڈال لیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس کو آپ نے جو ہے پانی کو ظہر کی نماز کے بعد اس پہ پڑھائی کرنی ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ ٹھیک ہے، اور پھر آخر میں آپ نے حفاظتی آثار پھر لگانا ہے، 21 مرتبہ درود ابراہیم اول آخر پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے یہ پانی پہ دم کرنا ہے، اور اس پانی کا آپ نے چہرے پہ، سر پہ مساج کرنا، اور پانی آپ نے پینا ہے۔ جس جگہ پہ بیماری ہے اس جگہ پہ آپ نے پانی کا مساج کرنا، لیکن یاد رکھے گا جس پانی کا مساج کرنا وہ جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، منہ نہ لگاؤ۔ ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کی بڑی سے بڑی بیماری جو ہے وہ رکنا شروع ہو جائے گی، پھر ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ کوئی بھی بیماری ہے، سب بیماریوں کے لیے ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے۔ میں اگر بیماریوں کا بتانا شروع کر دوں بھی، بلڈ پریشر کی، شوگر، یہ اتنی بیماریاں، مطلب ہر بیماری سے شفا کا یہ عمل ہے، یہی ٹائمنگ ہے۔ اور اس میں 2 چیزیں میں نے آپ کو راز بتائی ہیں کہ خود کے لیے علاج اور اگلے بندے کے لیے عامل بننے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس میں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ منگل کے دن آپ اس کو شروع کریں ظہر کے بعد، کامیابی آپ کو حاصل ہوگی۔ اس کے بعد یہ آپ بندش کی کاٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہی ٹائم ہے، یہی طریقہ کار ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آپ دیکھیں، میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گا، میں جو پرفیکٹ چیز ہے وہ آپ کو دے رہا ہوں، جس کا رزلٹ آپ کو ملے، اور کسی بھی ویڈیو کے نیچے آ کے مجھے آپ دعا دیں کہ پیر صاحب آپ کا کیا ہوا عمل ہم نے کیا ہے اور ہمیں جو ہے وہ
اس سے فائدہ حاصل ہوا ہے، میں یہ خواہش مند ہوتا ہوں. اجازت دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے، پہلے ہی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہی ہم کہہ دیتے ہیں اجازت ہے سب کو، روحانی اجازت ہے، ٹھیک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کریں، آپ کامیاب ہوں تو انشاءاللہ سلسلہ بڑھتا جائے گا روحانیت کا. چلے جی، اس کے بعد اس میں ایک چیز ہوتی ہے کاٹ، ایک چیز ہوتی ہے پلٹ. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جادو کی کاٹ کے لیے ترتیب یہی ہے، ٹائمنگ یہی ہے. پلٹ کے لیے بھی ٹائمنگ یہی ہے، ترتیب یہی ہے جو میں نے بتا دی ہے. حکم لگانا ہے عمل شروع کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے. عمل ختم ہونے کے بعد کاٹ کا پلٹ کا حکم لگانا ہے، ٹھیک ہے. وہ میں طریقہ کار بتاتا رہتا ہوتا ہوں اپنی گفتگو میں کہ حکم کیسے لگایا جاتا ہے، کیونکہ وقت نہیں ہے. اب میری کوشش ہے میں 8-9 منٹ میں اس ویڈیو کو مکمل کروں، تو اس وجہ سے میں نے جو خاص مقصد ہے دینے کا اس عمل کا، وہ ہے اس کے عامل بننے کا طریقہ، کہ آپ اس کے عامل کیسے بننا چاہتے ہیں. اس عمل کے عامل بننے کے لیے کبھی بھی اسلامی تاریخ کے پہلے بدھ کو یا جمعرات کو، یا اسلامی چاند نظر آنے کے بعد پہلا بدھ پہلی جمعرات، یا دوسرا بدھ یا دوسری جمعرات، بس اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے. کمنٹ میں آپ نہ پوچھئے گا، نہ کال کر کے تنگ کیجئے گا کہ نہیں ہم کبھی شروع کر لیں جی، تو بھئی کر لو، میرے سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. جو ٹائمنگ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. اس کے عامل بننے کے لیے وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ کے اسلامی تاریخ کے چاند کے پہلے بدھ یا جمعرات کو، یا دوسرے بدھ یا دوسری جمعرات کو یہ عمل شروع کریں صدقہ دے کے. اس کی تعداد یہ ہے کہ آپ نے 7 سمت کا حفاظتی آثار لگانا ہے، ٹھیک ہے. 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، سامنے کی طرف دم کرنا ہے، پھر 3 دفعہ رائٹ، پھر 3 دفعہ لیفٹ، پھر بیک، پھر اوپر، پھر نیچے، پھر اپنے اوپر. یہ 7 سمت کا آپ نے حفاظتی آثار لگانا ہے. اس کے بعد وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، یہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے. عامل بننے کے لیے 2100 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اور 11 دن مسلسل بغیر ناغے کے یہ عمل کرنا ہے. ٹائمنگ کوشش کریں کہ 10-15 منٹ کا اوپر نیچے ہو، لیکن کوشش کریں کہ ایک ٹائم رکھیں اور اس ٹائم پہ آپ یہ عمل کریں، ٹھیک ہے. تو آپ اس کے عامل بن جائیں گے. اب اس عمل سے آپ عمل کرنا چاہتے ہیں کاروبار میں ترقی کے لیے، کاروبار میں کامیابی کے لیے، ٹھیک ہے جی، اور اس پہ لگی نظر بد کو ختم کرنے کے لیے، اس میں رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے. اب اس کے لیے آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا فجر کی نماز کے بعد، یا فجر سے پہلے کر لیں، ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیم، 7 مرتبہ سورہ فلق، اس کے بعد 313 مرتبہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور اس کے بعد اس آپ نے پڑھنا ہے یا وہاب، یا وہاب، یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے. دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ العزیز کامیابی ملے گی. دعا میں یاد